اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے تم کو ایسی ایک جماعت بنا دیا ہے، یعنی تم مسلمان ایک جماعت ہو جو اعتدال پر ہو، تاکہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو، اور تمہارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گواہی تب دی جاتی ہے کہ جب کسی بارے میں خوب چھان بین کر لی جائے۔ ایسے تو نہیں کہ چپ کر کے ہمیں کوئی بلائے اور کہے کہ جناب اس بارے میں بیان دے دو۔ کیوں دے دیں؟ ہم پہلے اس بارے میں تحقیق کریں گے کہ یہ بات کیا ہے، یہ بات کس طرح ہے، پھر جس نوعیت کا مسئلہ ہوگا اسی طرح کی اس کے بارے میں چھان بین ہوئے گی، پھر ہم گواہی دیں گے کہ ہاں یہ بات اس طرح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب جس امت کو اللہ نے حکم دیا کہ تم تحقیق چھان بین کر کے بات کرو، اللہ تعالیٰ نے جمیع امتیں جتنی دنیا میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فقط امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امتن، کہ تم سب امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ کس حوالے سے بہترین ہو؟ کہ لہٰذا تم ہر بات میں غور کرتے ہو، تدبر کرتے ہو، تفکر کرتے ہو، سمجھتے ہو، پھر بولتے ہو، پھر گواہیاں دیتے ہو۔ تمہارے اندر ایک نظام ہے مسلمانوں کے اندر، اور دیگر مذاہب جو آج فیل ہو گئے ان کے اندر ایک نظام تحقیق کا، تفتیش کا، علم الجر و تعدیل، کوئی ایسا فن ان کے پاس نہیں تھا، جس وجہ سے آج دیگر مذاہب کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ یہود و ہنود دیکھ لے، جتنی وہ آج ترقیاں کر گئے بظاہر دنیا میں، یعنی ہوا میں اڑتے نظر آ رہے، لیکن کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے جی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے ہاں ایک قرآن و حدیث تو پہلے ہی نہیں ہے، اور پھر ان کے مذاہب کے اندر تحقیق و تفتیش نہیں ہے جی۔ اب ذرا میں مثالیں دوں آپ کو کہ آپ قرآن کے بعد آپ علیہ السلام بھی تحقیق و تفتیش کا حکم دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک آدمی گزرا تو آپ علیہ السلام نے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ اب اس کی ظاہری وضاحت دیکھ کر نا، ظاہری جیسے اب ہم سارے بیٹھے ہیں، ہر کسی کو اللہ نے ایک اپنا ہی دیا حساب جی، تو ظاہری وضاحت دیکھ کر نا، یہ تو خیر ہم جانتے ہیں نا ایک دوسرے کے بارے میں، یہ وہاں بات ہو رہی ہے کہ جہاں ایک آدمی گزرا جا رہے، اس کی ظاہری حالت کو جب دیکھا گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بتائیے کہ یہ گزرنے والا وہ جا رہا ہے، یہ کیسا ہے؟ اب دیکھیے جو صحابہ کرام بولے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کی بات قبول کی جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جائے، اور جو بھی یہ بات کرے اس کی سنی جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ کون تھا بھلا؟ وہ فقیر آدمی تھا، درویش تھا۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب صحابہ کرام نے بولا کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے قبول نہ کیا جائے، کوئی سفارش کرے قبول نہ کی جائے، اور کوئی بات کہے تو سنی نہ جائے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ ان دونوں میں تم نے کیا سمجھا ہے؟ کہ یا رسول اللہ پہلے کے جو آثار تھے بتا رہے تھے کہ یہ آدمی وضع قطع، اس کا نظام، ماحول، یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ آدمی جو بھی بات کرے گا صحیح کرے گا، اور دوسرا ایسے ہی ہے، اس کا نہیں پتہ چلتا۔ اب اس سے بھی ایک تحقیق کا پہلو سامنے آیا۔ پھر اسی طرح ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو ایک آدمی کے بارے میں نا صحابہ کرام آپس میں بات چیت کرنے لگے
کسی نے کہا اس کے اندر یہ خوبی ہے، دوسرے نے کہا اس کے اندر یہ خوبی ہے، تیسرے نے کہا اس کے اندر یہ خوبی ہے، مطلب ہے کہ جو کہتے گئے۔ جب باتیں ساری ہو گئی نا، آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھی سوالات ہیں یا رسول اللہ، حکم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ نہیں کیا۔ کوئی لین دین کیا؟ نہیں کیا۔ کوئی معاملات، گواہی، کوئی بات نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا تم کہہ رہے ہو یہ آدمی ویسا نہیں ہے، کہ تم نے زندگی میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں کیا، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیسا ہے؟ پتہ چلا کہ ظاہراً ایسے دیکھ کر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا ہمارا اسلام حکم نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اس کی وضع قطع اپنی جگہ ٹھیک ہے، ظاہر قوم کو کھینچ بھی رہا ہے، اثر بھی دے رہا ہے، لیکن ہمارا اسلام یہ بات کہتا ہے کہ اس کی تفتیش کرو، تحقیق کرو، اور پھر جو تم نے رائے قائم کی ہے اگر اس کے مطابق پورا اترتا ہے تو اس کی ہر بات مانی جائے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر نہ کی جائے۔ لہذا پتہ چلا کہ صرف دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ اب اللہ رسول کا تو ہمیں یہ حکم ہے۔ اور پھر اب چلتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں۔ جناب علم الجرح والتعدیل میں صحابہ کرام سے لے کر جناب یہ 10 طبقات ہیں، ایک حصے میں اتنے لوگ، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، تو یہ 10 طبقات ہیں جو علم الجرح والتعدیل احادیث کے حوالے سے، کہ جن کے ہاں تحقیق کا پہلو موجود ہے۔ اب ایک مثال ہم لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر سے، حضرت علی پاک سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، میں دادی کی وراثت کے متعلق مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ دادی، اب یہ تو دادی کی بات ہو رہی ہے، لوگ تو جن کا اصل حق ہے ان کو بھی نہیں پوچھتے، آج تو دور ہے لوٹ کسوٹ کا، جو ہاتھ آئے کھا جاؤ بس، ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق سے سائل نے پوچھا کہ جناب دادی کی میراث کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، ظاہر ہے یہ درجات ہوتے ہیں نا، باپ نہیں ہے تو اس کے باپ کو وراثت ملے گی، اگر دادی ہے تو دادی کو ملے گی۔ اب یہ جناب مسئلہ پیش آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھے کمال علم تھا، آپ نے قرآن میں جتنے میراث کے احکام آئے نا، آپ نے ان میں غور کیا، فرمایا قرآن میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر احادیث میں غور کیا تو آپ علیہ السلام کی موجودگی تو ان کو حاصل تھی بہت زیادہ، تو فرمایا کہ بھائی میں تو اس مسئلے میں مجھے علم نہیں۔ اب دیکھیں خلیفہ ہو، کوئی شرم نہیں ہے کہ مجھے اس بارے میں نہیں علم، لیکن آئیے اور صحابہ کرام بھی تو ہیں نا، ہم ان کو جمع کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوا تھا تو حضور نے کیا حکم فرمایا۔ اب جناب اعلان ہو گیا، صحابہ کرام